ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسكون ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بے شک پروردگار عالم کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں دین مبین اسلام کے ماننے والوں میں قرار دیا اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس دین کے اہم فریضے غریبوں کے حج میں شرکت کر سکیں۔ آج کا دن ماہ شوال کی 25ویں تاریخ میں آپ کے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ سال سن 83 ہجری تھا۔ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ کہ جن کو صدف صادق کہا جاتا ہے، حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کہ جس کے بارے میں امیر کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد ابو بکر کی صلب سے میرا بیٹا ہے۔ مظلوم صحابیہ امیر المومنین ان کی پوتی جناب امام صادق علیہ السلام کی ماں، محمد بن ابو بکر کی پوتی جناب ام فروہ بنت قاسم بن ابو بکر بن محمد بن ابو بکر
آپ جو ہیں امام صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی. امام صادق علیہ السلام آج کے دن 25 شوال میں سن 148 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کر گئے اور آپ کو مارنے والے شہید کرنے والے بادشاہ کا نام منصور دوانقی تھا کہ جس نے زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کرایا. آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ کے اسی قبرستان میں ہے کہ پچھلے ایام میں اس کے لیے ہم نے احتجاج کیا کہ جہاں پر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے دوسرے ہم چوتھے پانچویں اور چھٹے امام کی قبر ہے. چھٹے امام کی قبر بھی مدینہ میں واقع ہے. امام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، جہاں دوسری فقہ موجود ہیں، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ حنفی. انہی کے مقابل میں ہماری فقہ جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے. جبکہ یہ بات ذرا عجیب لگتی ہے کہ چھٹے امام ہیں، ان سے پہلے 5 امام اور گزرے، امیر کائنات جیسی شخصیت گزری، ان کے بعد بھی 6 امام اور موجود ہیں. پھر آخر کیوں انہی کے نام سے ہماری فقہ کو منسوب کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جتنا علم پھیلانے کا موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا اتنا کسی اور کو نہیں مل سکا. آپ جانتے ہیں بنی امیہ 5 امام کے زمانے سے ہی بنی امیہ بنی عباس میں آپس میں جنگ چل رہی تھی اور بنی عباس خون امام حسین علیہ السلام کے نام پر انہیں سرنگو کرنا چاہ رہے تھے اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اور بنی امیہ کا زوال چل رہا تھا، لہٰذا وہ بھی ادھر اماموں کو تکلیف دینے سے باز رہے اور ادھر ان کی شروعات تھی، بنی عباس کی شروعات تھی. وہ بھی اماموں کو زیادہ تکلیف نہیں دے پا رہے تھے، بلکہ اپنے کاموں میں، اپنی جنگوں میں، اپنے مشکلات میں لگے ہوئے تھے. نتیجہ یہ کہ کچھ وقت 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو اور کچھ وقت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا کہ آپ نے اپنے تعلیمی خدمات کو انجام دیا. یہی وجہ ہے کہ روایات موجود ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے دروس میں ایک وقت میں 4 ہزار طالب علم موجود ہوا کرتے تھے. ابھی فی الحال کے زمانے میں میں نہیں سمجھتا، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسی ایک کلاس ہو کہ جہاں ایک استاد ہو 4 ہزار شاگرد وہاں موجود ہیں. لیکن امام کا زمانہ تھا کہ اس میں ان کلاسز میں، ان کے دروس میں تمام لوگ، حتیٰ وہ چاہنے والے ہوں یا چاہنے والے نہ ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی نہ ہوں، آپ کے دروس میں سب لوگ شرکت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک قدریہ عالم کہ جو قدریہ مذہب رکھتے ہیں، وہ منصور دوانقی کے دربار میں آتا ہے. شام پہنچا، منصور دوانقی کے دربار میں آیا. اس نے کہا کہ میں تمہارے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے علماء کو بلاتے ہیں، ایک نشست رکھتے ہیں، آپ مناظرہ کیجئے. اب وہ شخص آیا
اور اس نے امام سے مناظرہ کرنا شروع کر دیا، اس نے وہاں کے علماء سے مناظرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ادھر وہ سوال کرتا تھا اور یہ لوگ جواب نہیں دے پاتے، وہ سوال پہ سوال کیے گیا لیکن یہ لوگ شام کے علماء جواب نہیں دے پاتے، حتیٰ یہ کہ سب کے سب مغلوب ہوئے اس آدمی کے سامنے، اس قدریے کے سامنے سب کے سب مغلوب ہو گئے اور وہ جیت گئے۔ اب منصور کو احساس ہوا کہ اگر کہیں ہمارے علماء اس سے ہار گئے اور یہ جیت گیا تو بے شک ہم جو اپنے آپ کو خلیفہ وقت کہتے ہیں، ہماری حکومت پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ لہٰذا ابھی 5ویں امام کا دور تھا، اس نے مدینہ قاصد روانہ کیا اور 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ اب امام موجود ہیں، قاصد آیا ہے کہ مولا دین پہ وقت پڑا ہے آ جائیے، دین پہ وقت پڑا ہے آ جائیے۔ امام نے کہا کہ ابھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا اپنے بیٹے صادق کو بھیجوں گا۔ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام اس قدریے سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب امام شام پہنچتے ہیں، منصور امام کو دیکھتا ہے، آپ کی کمسنی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول کے بیٹے، ٹھیک ہے آپ خاندان اہل بیت ہیں لیکن آپ ابھی کمسن ہیں، وہ بہت بڑا مناظر ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ہار جائیں اور ہمیں دوبارہ ہار کا منہ دیکھنا پڑے، ایسا نہ ہو آپ ہار جائیں اور ہمیں ہار کا منہ دیکھنا پڑے۔ امام نے کہا تو مناظرہ کر، ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑوں کے بات کرتے ہیں۔ امام نے اس شخص سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تمام اہل دربار نے امام کی تائید کی کہ خاندان رسول سے ہیں، یہ ہار نہیں سکتے۔ اب دربار سجا، اپنے آئے پرائے آئے، جتنے شامی تھے سب کے سب پہنچ گئے اور بڑے بڑے علماء وہاں حاضر ہوئے، تمام طالب علم وہاں حاضر ہوئے، جتنے لوگ اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ سب حاضر ہوئے، جتنے دشمن تھے وہ سب حاضر ہوئے کہ دیکھیں اب ایک غیر مذہب کا آدمی کہ جو ہمارے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے، کہ جو ہمارے سارے علماء کو ہرا چکا ہے، اس سے ایک کم سن بچہ کس طریقے سے مناظرہ کرتا ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام والد دربار ہوئے، وہ شخص بھی والد دربار ہوا۔ امام نے اس سے کہا کہ اگر چاہو تو تم پہلے سوال کرو، لیکن اس نے کہا کہ میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آل رسول کے اوپر شفقت کروں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سوال کیجیے۔ امام نے کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم پھر بھی تجھے مہلت دیتے ہیں، تو سوال کرنا چاہے تو سوال کر۔ اس نے کہا نہیں مولا آپ سوال کیجیے۔ اب امام نے اس سے سوال کیا، کہا تم قدریہ مذہب کے ماننے والے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم بندوں کے اعمال میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، بندوں کے اعمال میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اس نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو اب آپ سورہ حمد پڑھنا شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ تجھی سے عبادت چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہاں رک جا، اب جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم بندوں کے اعمال میں کوئی دخل نہیں دیتا، اگر یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم دخل دے بھی نہیں سکتا، ان کا کہنا ہے کہ پروردگار عالم بندوں کے اعمال میں دخل دے بھی نہیں سکتا، جس کو انسان خود مختار ہے، یعنی کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، پروردگار اسے روک نہیں سکتا، وہ خود مختار ہے۔ اب قدریہ کا مذہب امام نے واضح کیا، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم بندوں کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، تو اب یہ جو کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب بتاؤ مدد چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں خدا کا دخل ہوتا ہے۔ وہ قدریہ وہیں خاموش ہو گیا اور اسلام کی جیت ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ لو۔ تمام لوگ خوش ہو گئے اور منصور دوانقی نے بھی آپ کو بڑے انعام و اکرام کے ساتھ نواز کر مدینہ واپس جا۔ امام کے اصحاب کا ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کو تعلیم دی، حتیٰ اہل سنت کے جو مراجع ہیں، ان کے جو امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ ہیں، یہ سب بھی کسی نہ کسی طریقے سے، یہ سب خود ان کے الفاظ کا لب لباب یہ ہے کہ یہ سب کے سب خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے جو 2 سال امام صادق کی خدمت میں گزارے، اس سے زیادہ دین کہیں حاصل نہیں، اس سے زیادہ دین کہیں حاصل نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عالم، جتنا بڑا عالم امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، پوری دنیا میں علماء اسلام میں، جبکہ وہ اسلام کے گڑھ میں تھے، مدینہ میں تھے، مکہ کے علاقے میں تھے، اسی علاقے میں تھے کہ جہاں اسلام پروان چڑھا، کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے زیادہ عالم کوئی شخص نہیں دیکھا، یہ ہر سوال کا جواب رکھا کرتے تھے۔ حتیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام کے شاگرد ایک شام کا رہنے والا امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا مشکل نہیں ہے، آپ ایک کام کریں، مجھ سے نہیں، آپ میرے شاگرد سے مناظرہ کیجیے۔ کہا کس علم میں تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ علم کلام میں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ابن طاق کو، مومن طاق کو بلایا، کہا ان سے مناظرہ کیجیے۔ کہا مولا نہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر تم نے انہیں ہرا دیا، بالکل ایسا ہے کہ جیسا تم نے مجھے ہرا دیا۔ اب دیکھیے اس کانفیڈنس کے ساتھ امام بول رہے ہیں، اس کانفیڈنس کے ساتھ امام بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو ہرا دیا، کیا صحابہ تھے، کیا پیروکار اہل بیت تھے کہ جیسا علم ان کے پاس تھا، امام ان کے اوپر فخر کر سکتے تھے کہ اگر تم نے اسے ہرا دیا۔ ہم بھی انہی کے شیعہ ہیں، انہی کے چاہنے والے ہیں۔ علم کی کیا حالت ہے ہماری، نہ قرآن کے پاس ہیں، نہ حدیث کے پاس ہیں۔ مدرسہ شروع ہو چکا، لیکن کسی کو درد نہیں ہے کہ بچوں کے لیے کوشش کرے
کہ لائے، کسی طریقے سے کوئی کوشش کرے، کم سے کم فکر ہی کرے کہ کیسے بچوں کو جمع کیا جائے۔ کیا یہی سیرت ہے شیعوں کی؟ خدا را سوال کیا جائے گا ہم سب سے، ہم سب مسئول ہوں گے پروردگار عالم کی بارگاہ کہ دیکھو تمہاری کوشش کیوں نہ تھی جب تمام لوگ کام کر رہے تھے، جب تمام چیزیں مہیا تھیں، تمہاری کوشش کیوں نہ تھی؟ الغرض امام نے اپنے ایک شاگرد اور صحابی کو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ سوال کرتا گیا، یہ جواب دیتے گئے، وہ سوال کرتا گیا، یہ جواب دیتے گئے، حتیٰ یہ کہ اس نے علم کلام میں ہار مان لی۔ پھر اس نے کہا مولا فلاں علم میں مجھے مناظرہ کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، فلاں شاگرد سے مناظرہ کرو۔ کہا فلاں علم میں مناظرہ کرنا ہے۔ کہا فلاں شاگرد سے مناظرہ کرو۔ وہ علوم کے نام لیتا رہا اور امام کی خدمت میں آتا رہا کہ اس علم میں مناظرہ کرنا، دیکھیے کم نہیں ہوتا، اس ایک علم کو جاننا اور بات ہوتی ہے، اس میں مناظرہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی کم نہیں تھا، وہ بہت پڑھا لکھا عالم تھا، عالم آدمی تھا۔ وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہتا رہا کہ مولا اس علم میں مناظرہ کرنا، اس علم میں مناظرہ کرتا۔ مولا نے اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو آگے بڑھاتے گئے، حتیٰ یہ کہ تمام علوم میں جتنے وہ مناظرے کرنا چاہتا تھا، امام نے اپنے شاگردوں کو آگے کیا اور انہوں نے مناظرے کیے اور سب کے سب نے اس کے دانت کھائے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے دین کی کسی ایک بات کے بارے میں اتنی جانکاری رکھتا ہو کہ کسی غیر کے سوال کرنے کے بعد میں اس کے جوابوں کو دے سکے؟ نہیں، افسوس ہے سب۔ پروردگار عالم کی خدمت میں دست بدعا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے واقعی اور عالم شیعوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال امام جعفر صادق علیہ السلام لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا۔ خدا را کوشش کیجیے سر وقت آئیں، نمازوں میں حاضر ہوں۔ نماز ظہر آپ کے لیے انتظار کرتی ہے، نماز مغرب آپ کے لیے انتظار کرتی ہے، نماز جمعہ آپ کا انتظار کرتی ہے، حتیٰ صبح کا تو نام بھی آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ کیسے شیعہ ہیں ہم؟ یہی امام کہتے ہیں کہ جب ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو تمہیں چاہیے کہ دیکھو ان کی نماز کے اوقات کیا ہیں، وہ نماز کیسے پڑھا کرتے ہیں، کس وقت میں نماز حاضر ہوتی ہے۔ اگر وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہیں تو بے شک ہمارے شیعہ ہیں، ورنہ کچھ بھی ہوں۔ اگر کہیں کہ نہیں ہم تو دعویٰ نہیں کرتے ہم شیعہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم مولا کے چاہنے والے، چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ عشق و عاشقی ہر ایک جانتا ہے یہاں، چاہت اسے کہتے کہ جو وہ چاہے وہ آپ چاہیں،
بتائیے کبھی کسی نے دین کے بارے میں، دین کی چاہتوں کے بارے میں اتنا بھی سوچا ہے جتنا اپنی بیوی کی چاہتوں کے بارے میں سوچا؟ ایک چھوٹی سی سامنے کی مثال پیش کر رہا ہوں، جتنا ہم اپنے گھر کے خواہشوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کیا اتنا دین کی خواہشوں کے بارے میں بھی ہم نے سوچا؟ دین ہم سے کہتا ہے کہ نماز باول وقت، نماز با جماعت، اور ہم نماز آخر وقت، جماعت سے جتنا ہو سکے دوری، یہ ہماری سیرت ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دو، نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دو۔ آیت اللہ بروجردی جو کہ امام خمینی کے استاد، آپ بہت ساری احادیث پر استناد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین اسلام میں نماز جماعت کی صورت میں نماز واجب ہے۔ نماز ہر شخص پہ، اگر جماعت ہو رہی ہے، اگر جماعت ہے تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ جماعت سے شرکت کرے۔ امام رضا علیہ السلام سے نقل شدہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ نماز جماعت کے تشریع کی علت لوگوں کے درمیان اسلام، توحید اور اخلاص کا آشکار ہونا ہے۔ یعنی جتنا انسان کے اندر توحید ہوگی اتنا جماعت کی کوشش کرے گا، جتنا بارگاہ رب العزت میں خلوص اس کے دل میں ہوگا اتنا وہ نماز جماعت میں حاضر ہونے کی کوشش کرے گا، جتنا اس نے خدا کو ایک جانا ہوگا اتنا نماز جماعت میں شرکت کی کوشش کرے گا۔ جان لیجیے اگر جماعت میں نہیں آ رہے ہم تو یا تو ہماری توحید میں کہیں کمی ہے، یا خلوص میں ہماری کہیں کمی ہے، یا اخلاص میں ہماری کہیں کمی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہوتی تو ہم ضرور نماز میں حاضر ہوتے۔ اگر انسان کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ایک مقولہ اب سے 10-15 سال پہلے میں کہیں پڑھا تھا کہ اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے اندر کتنا دین ہے، اس میں دین کی کتنی خواہش ہے، کتنا دیندار ہے، کوئی اپنا بھائی ایگزامینیشن کرے، کوئی امتحان لے اپنا کہ میں دیندار ہوں یا نہیں ہوں۔ سب تو کہتے ہیں دیندار ہوں، سب تو کہتے ہیں دیندار ہوں، بھائی نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ مجلس میں حصہ لیتے ہیں، روزے میں حصہ لیتے ہیں، تمام چیزوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن میں خود بھی تو کبھی اپنا ٹیسٹ کروں کہ دین میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، جب مسجد سے اذان کی آواز آئے اللہ اکبر، اس وقت میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں کہ میں اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہوں یا نہیں، کچھ میرے اندر ہلچل ہوتی ہے نہیں۔ اگر ہلچل ہوتی ہے تو ہاں دین آپ کے اندر باقی ہے، اور اگر ہلچل نہیں ہوتی تو بے شک آپ کا دین سے کوئی واسطہ مطلب نہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہمیں دین حقیقی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
میرے محبوب درود و سلام بھیج حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج انہی امام کی نسل سے آنے والے تمام ائمہ پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج آخر حجت حضرت امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے واسطہ شہداء کربلا و اسیران کربلا کا ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پانی